ابتدا ہے رب جلیل کے ببر کا نام سے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا ریویو ہے جینم ٹیبلٹ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جینم ٹیبلٹ فارم میں بھی موجود ہوتی ہے، سسپینشن فارم میں بھی موجود ہوتی ہے اور اس کا انجیکشن بھی موجود ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جینم انجیکشن کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملیریا کا جو مرض ہے بہت کامن عام ہوتا ہے، بہت سے لوگ ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ملیریا قابل علاج مرض ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا علاج جو ہے صرف کہ اس کا ایک مکمل کورس ہوتا ہے، اس کو کورس کو مکمل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں بار بار ان کو ملیریا ہو جاتا ہے اور ملیریا ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مریض بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بار بار کمپلین کرتا ہے، یار میں نے فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تو میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو ملیریا ہو تو آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور اپنے ڈاکٹر کو فالو کرتے رہیں اور کورس کو مکمل کریں۔ جینم ٹیبلٹ مختلف ہمجیز کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ جینم ٹیبلٹ دو کمبینیشن دوائیوں کے کمبینیشن فارمولیشن کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ جینم ٹیبلٹ میں آرٹری میتھر اور لیموفینٹرین موجود ہوتا ہے۔ اس میں آرٹری میتھر جو موجود ہوتا ہے، ایک ٹیبلٹ جو ہے مختلف کوانٹیز میں موجود ہوتی ہے، 20 ملی گرام، 20 پلس 120 ملی گرام اور 40 پلس 240 ملی گرام، 80 پلس 480 ملی گرام میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں جو پہلا 20 40 80 جو ہے وہ اس میں آرٹری میتھر موجود ہوتا ہے۔ اس میں جو بعد میں جو ہے 240 ملی گرام یا 120 ملی گرام یا 480 ملی گرام جو موجود ہوتا ہے وہ لیموفینٹرین موجود ہوتا ہے۔ ملیریا کے علاج کے لیے سب سے زیادہ کامنلی استعمال کی جانے والی میڈیسن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ ایکیوٹ اور ریزسٹنٹ ملیریا کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہو چکی ہے، خاص کر بگڑا ہوا ملیریا جسے آپ کہتے ہیں کہ جی بار بار دوائیاں کھانے کے باوجود ملیریا نہیں ٹھیک ہو رہا، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر آپ کو خاص کر فیلسیپیرم میں جینم کا استعمال کرایا جاتا ہے، جینم انجیکشن کا بھی استعمال کرایا۔ اس کے کافی، یہ ایک برانڈ کا نام ہے، اس کے کافی فارمولیشن کے حساب سے اس کے کافی برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ کوئی بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس فارمولیشن کے حساب سے ریکمنڈ کر سکتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کو لازماً فالو کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈوز کا جو تعین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مریض کی بیماری کے حساب سے، عمر کے حساب سے، وزن کے حساب سے طے کرتا ہے کہ مریض کو کتنی ڈوز دینی چاہیے، لیکن عمومی طور پر جو اس کی ڈوز ہے اس کا جو ڈوز کا تعین کیا جاتا ہے، عمومی طور پر جو ٹیبلٹ جن کا وزن 5 سے 14 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کو 20 سے 120 ملی گرام والی جینم کی ٹیبلٹ یا کسی بھی اس میں جو بھی برانڈ موجود ہوتا ہے وہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ 5 سے 14 کلو گرام جن کا وزن ہوتا ہے ان کو 220 اور 120 mg جو ٹیبلٹ ہوتی ہے صبح و شام 3 دن تک کنٹینیو استعمال کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے بچے جن کا وزن 15 سے 24 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے تو ان کو 40 اور 240 ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ صبح و شام 3 دن تک کنٹینیو استعمال کرائی جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کا وزن 25 ملی گرام سے 34 ملی گرام تک ہوتا ہے ان کو بھی 40 اور 240 ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے صبح و شام ایک ٹیبلٹ فل اور ایک آدھی ٹیبلٹ صبح و شام 3 دن تک کنٹینیو استعمال کرائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا وزن، ایسے مریض جن کا وزن اڈلٹ ہیں، بڑے ہیں، جن کا وزن 35 کلو گرام سے زیادہ ہے، بڑے جن کو 80 اور 480 ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ صبح و شام استعمال کرائی جاتی ہے 3 دن تک کنٹینیو۔ کورس کو مکمل کریں اور اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں۔ کورس کو ادھورا چھوڑنا آپ کی صحت کے لیے معذر ہے، یہ دوبارہ آپ کو ملیریا ہو سکتا ہے۔ جینم ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو آپ دوائی کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسپوزیبل فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جینم ٹیبلٹ یہ ڈسپوزیبل میرے پاس موجود ہے۔ آپ کو
ऐसी टैबलेट भी है जो डिस्प्लेजेबल नहीं है। डिस्प्लेजेबल अगर आपको टैबलेट डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप थोड़े से पानी में हल करें और पी सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो टैबलेट नहीं निकल सकते, तो ऐसी सूरत में जन्म टैबलेट डिस्प्लेजेबल सूरत में एडवाइस की जाती है और इसको आप थोड़े से पानी में हल करके पी सकते हैं। कोर्स मुकम्मल करें। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कॉमनली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, सर चक्कर आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया दिल की धड़कन कम हो सकती है। एहतियाती तौर पर ऐसे लोग जिनको हामला खवातीन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे लोग जो पहले से ही एजिथ्रोमाइसिन, केटोकोनाजोल या एट्रोकोनाजोल या एसिलिसिमिटाडीन या एसिलेटेड या एड्स की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं ताकि आपका डॉक्टर इसके कोई मुतबादल इसका हल निकाल सके, क्योंकि ऐसी दवाइयों के साथ जैनम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से लाजमन रजू करें ताकि आपका डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अपना और अपने अहल वयाल का ख्याल रखें। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक कीमती तोहफा है। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर जैनम या इससे रिलेटेड एंटी मलेरियल मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर किया जाता है। जिनको मलेरिया होता है या नहीं भी होता, वो अपनी ही तरफ से हमारे शाहीन जो हैं खुद से ही मलेरिया की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में एंटी मलेरियल इस ड्रग्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। जब तक आपका मुस्तनद डॉक्टर आपको मलेरिया की मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता, तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।